السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، سبق نمبر 15، صفحات 51 تا 56، استعاذہ اور بسملہ کا بیان، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا بیان۔ استعاذہ کا بیان: تلاوت قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل۔ اور جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ بعض ائمہ کرام کے نزدیک استعاذہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے، جیسا کہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَاسْتَحَبَّ تَعَوُّذُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ۔ قرآن مجید میں استعاذہ کا حکم ارشاد ہوا، لیکن استعاذہ کے الفاظ مختص نہیں کیے گئے، اس لیے جو عام طور پر استعاذہ کے الفاظ ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی معروف ہیں۔ اس کے علاوہ استعاذہ کے لیے دیگر الفاظ بھی استعمال کیے جائیں تو جائز ہے، جیسے اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن پسندیدہ اور افضل الفاظ وہی ہیں جو عام طور پر استعاذہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی مطابقت یا موافقت قرآن مجید کے الفاظ سے ہوتی ہے، اور یہی بہتر اور یہی پسندیدہ الفاظ ہیں۔ استعاذہ کے لغوی معنی ہیں پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنے کے ہیں، اصطلاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ کہتے ہیں۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے، کسی سورت کے شروع میں ہو یا آیت کے شروع میں ہو، یا کسی رکوع سے یا کسی پارہ کے شروع سے قرات شروع کریں، تو استعاذہ کا پڑھنا اس لحاظ سے واجب اور ضروری ہے۔ پس استعاذہ کا محل ابتدائے قرات کے آغاز سے ہے، بلا استعاذہ قرات شروع کرنا آداب قرآن کے خلاف ہے۔ بسملہ، با کی زبر سے سین ساکن، میم پر زبر، لام پر زبر اور ہا ساکن ہے، بسملہ۔ یہ تجوید میں معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شارٹ فارم ہے، اور اسی طرح لکھتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں۔ جب تلاوت کا آغاز کسی سورت کے شروع سے ہو تو بسملہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے سوائے سورۃ التوبہ کے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا فِي الْمُصْحَفِ، جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اسے پڑھو۔ بسملہ دراصل دو سورتوں کے درمیان فصل کا کام کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سورت کے نزول میں بسملہ لکھواتے تھے، لیکن جب سورۃ التوبہ نازل ہوئی تو آپ نے بسملہ نہیں لکھوائی، اس لیے جب لکھی نہیں گئی تو پڑھی بھی نہیں جاتی۔ یعنی ہر سورت کے شروع میں بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، جبکہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ سورۃ الانفال ختم کر رہے ہوں اور آگے سورۃ التوبہ شروع کر رہے ہوں۔ ہاں، البتہ آپ ابتدائے تلاوت کر رہے ہوں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ابتدا ہو رہی ہو، تو آپ اس کے بعد آپ نے سورۃ التوبہ پڑھنی ہو تو آپ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی نیک کام کے شروع میں پڑھنی ضروری ہے، اور تلاوت کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ، تعوذ، اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ پڑھنے کا بیان۔ اس کی مندرجہ ذیل 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، تلاوت کی ابتدا اور سورت کی ابتدا۔ یہاں استعاذہ اور بسملہ پڑھنا دونوں سنت مبارکہ ہیں۔ نمبر 2، تلاوت کے درمیان اگر سورت آ جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 3،
اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی تو استعاذہ سنت مبارکہ ہے اور بسملہ مستحب ہے۔ الحاصل، شروع تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے اور ابتدائے سورت میں بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے۔ نوٹ: سورۃ براءت سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ اور بسملہ پڑھ لیں۔ اگر سورت براءت تلاوت کے درمیان میں آ جائے تو بسم اللہ کی حاجت نہیں۔ وصل یعنی ملانا، فصل یعنی جدا کرنا۔ نمبر 1، اگر ابتدائے سورت اور ابتدائے تلاوت ہو تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وصل کل، سب کو ملانا، یعنی استعاذہ، بسملہ اور سورت کو ملا کر یا سورت کا کچھ حصہ ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اب ان تینوں کو ایک ہی سانس میں پڑھا گیا ہے۔ نمبر 2، فصل کل، استعاذہ، بسملہ اور سورہ کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا، یعنی ہر ایک پر وقف کرنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ان سب کو الگ الگ سانسوں میں پڑھا گیا ہے۔ نمبر 3، وصل اول، فصل ثانی، پہلے کو ملانا اور دوسرے کو جدا کرنا۔ استعاذہ اور بسملہ کو ایک ہی سانس میں پڑھنا اور سورت کو دوسرے سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ تعوذ اور تسمیہ کو ایک سانس میں پڑھا گیا ہے، جبکہ سورت کی آیت کو الگ سے دوسرے سانس میں پڑھا گیا ہے۔ نمبر 4، فصل اول، وصل ثانی، پہلے کو جدا کرنا اور دوسرے کو ملانا۔ استعاذہ کو جدا کرنا اور بسملہ اور سورت کو ایک ہی سانس میں ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ نوٹ: ابتدائے صورت اور ابتدائے تلاوت میں مندرجہ بالا چاروں صورتیں جائز ہیں، لیکن فصل اول و وصل ثانی بالثالث بہتر ہے۔ اگر درمیان تلاوت اور ابتدائے صورت ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، ان میں سے 3 جائز اور 1 ناجائز ہے۔ جائز صورت، وصل کل، پہلی صورت کے آخر بسملہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، جیسے اب دیکھیے پچھلی صورت کی آخری آیت ہوگی، پھر بسملہ ہوگا اور پھر اگلی صورت کی ابتدائی آیت ہوگی، ان کو ملا کر پڑھنا، وصل کرنا ہے، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ نمبر 2، فصل کل، یعنی پہلی صورت کے آخر بسملہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت، ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانسوں میں پڑھنا، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ تینوں کو الگ الگ سانسوں میں پڑھا۔ نمبر 3، فصل اول و وصل ثانی، پہلی صورت کے آخر کو جدا کرنا اور بسملہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب سورہ ختم ہو گئی، یہاں ہم رک گئے، پھر سانس لیا اور اگلی آیت بسملہ کے ساتھ ملا کے پڑھی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اور یہی سب سے افضل و بہتر ہے۔ اب اس میں ایک ناجائز صورت ہے، وہ کیا ہے؟ ناجائز سورہ نمبر 4 میں ہے وصل اول و فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، پہلی صورت کا آخر اور بسملہ کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، اور دوسری صورت کی پہلی آیت کو جدا کرنا، یعنی الگ پڑھنا، یعنی الگ سانس میں پڑھنا، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اب یہاں پہ رک گئے، یہ غلط ہے، یہ منع ہے، کیونکہ صورت کی آخری آیت پڑھی اور اس کے ساتھ ہم نے بسملہ ملا دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ پھر اگلے سانس میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ صورت ناجائز ہے، کیونکہ بسملہ کا تعلق دوسری صورت کے آغاز سے ہے، پہلی صورت کے اختتام سے ملا کر پڑھا تو بظاہر معلوم ہوگا کہ بسملہ کا تعلق پچھلی صورت سے ہے، حالانکہ بسملہ کا تعلق ابتدائی صورت سے ہوتا ہے۔ ناجائز ہونے کا معنی یہ کہ اہل فن کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر درمیان صورت اور ابتدائی تلاوت ہو، اگر درمیان صورت اور ابتدائی تلاوت ہو تو استعاذہ یعنی تعوذ پڑھنا سنت مبارکہ ہے، بسملہ پڑھنا مستحب ہے، لازمی نہیں۔ اگر بسملہ پڑھا جائے تو اس کی 4 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 جائز ہیں اور 2 ناجائز ہیں، ان کی تفصیل درج ذیل ہے، سماعت فرمائیے۔ جائز صورتیں: نمبر 1، فصل کل، استعاذہ، بسملہ اور آیت کو جدا جدا کر کے 3 سانسوں میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس لیا، ان الذین کفروا، یہی بہتر ہے، یعنی الگ الگ۔ نمبر 2، وصل اول فصل ثانی، استعاذہ اور بسملہ کو ملا دینا جبکہ آیت کو جدا کر دینا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، یہ صورت جائز ہے۔ ناجائز صورتیں: وصل کل، استعاذہ، بسملہ اور آیت کو ملانا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، یہ صورت درست نہیں ہے۔ فصل اول و وصل ثانی، استعاذہ کو علیحدہ کرنا اور بسملہ اور آیت کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، یہ ناجائز ہے۔ نوٹ: ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملانے سے کہیں معنوی خرابی لازم نہ آئے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، اور اگر معنوی خرابی لازم نہ آئے تو یہ صورتیں بھی جائز ہیں۔ اگر بسملہ تلاوت کے دوران پڑھی نہ جائے تو اس کی 2 صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1، وصل، استعاذہ اور آیت ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا۔ نمبر 2، فصل، یعنی استعاذہ اور آیت کو جدا کر کے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، یہی بہتر ہے، یعنی الگ الگ پڑھنا چاہیے۔ نوٹ: فصل بہتر ہے کیونکہ استعاذہ قرات کا حصہ ہے، جہاں استعاذہ کو آیت سے ملانے میں معنی کے اعتبار سے خرابی لازم نہ آتی ہو وہاں وصل جائز ہے اور فصل بہتر ہے، اور جہاں خرابی لازم آتی ہو وہاں فصل ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ضروری وضاحت: معنی کے اعتبار سے خرابی کا مطلب یہ ہے کہ استعاذہ کے ساتھ وصل کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ عز و جل کے ذاتی اور صفاتی ناموں میں سے کوئی نہ ہو،
مثلا اگر آپ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور الرحمن الرحیم پڑھ دیں، یا الرحمن علی العرش استوى، یا لفظ اللہ، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى۔ استعاذہ کا آیت کے ساتھ فصل بلا شرط جائز ہے۔ وصل اس صورت میں جائز ہے جس آیت سے استعاذہ کا وصل کرنا ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تعالی یا انبیاء کرام کا نام نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ سوالات، سبق نمبر 15۔ سوال نمبر 1، تلاوت کے لیے استعاذہ اور بسملہ کب سنت اور کب مستحب ہے؟ نیز سورۃ براءت سے پہلے کب پڑھے جائیں گے اور کب ترک کیا جائے؟ نمبر 2، وصل اور فصل کی تعریف بیان کریں اور مثالیں بھی دیں۔ سوال نمبر 3، ابتدائے صورت اور ابتدائے تلاوت میں وصل اور فصل کی جائز صورتیں بیان فرمائیں اور جو ان میں بہتر ہیں ان کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 4، اگر ابتدائے تلاوت اور درمیان صورت ہو تو وصل اور فصل کی کل کتنی صورتیں ہوں گی؟ جائز اور ناجائز کی وضاحت کریں اور ہر ایک کی مثالیں دیں۔ سوال نمبر 5، اگر درمیانی تلاوت اور ابتدائے صورت ہو تو وصل و فصل کب جائز اور کب ناجائز ہوگا؟ نیز ہر ایک کی وضاحت بما امثلہ تحریر فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔